ایک بکری چرواہا اور بسم اللہ کی برکت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گاؤں میں برا وقت آ گیا اور بھوکمری کا سال شروع ہو گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کس طرح بھوکمری سے بچیں۔ لوگوں کے جانور مرنے لگے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک دن جمعہ کے خطبے میں مولانا صاحب نے نہایت یقین سے بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام کیا جائے تو ضرور مکمل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی راستہ بن جاتا ہے، دریا بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کو بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلے جمعہ تھا جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا۔ اس کے دل میں مولانا صاحب کی بات اتر گئی اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہر بگڑا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو ایک دن چرواہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو بھوک سے بچا لوں اور دوسرے گاؤں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں لے جانے کے لیے بیچ میں ایک دریا آتا تھا جس کو پار کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ جہاں دریا تھا وہاں کشتیاں موجود نہیں تھیں اور وہ سونے لگا کہ آخر کیا کروں کہ صلاح اپنی بکریاں اس پار کیسے لے جاؤں، اور جو اچانک اس کے دماغ میں مولانا صاحب کی بات آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے آخری اور انعام کے ساتھ پڑھا جائے اور اللہ پر یقین کیا جائے تو دریا بھی اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتا اور اللہ کے حکم سے چلنے دریا رک لگتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے میں اپنی بکریوں کو اس مصیبت سے بچا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کے کنارے پر چل دیا اور پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے اور کہا، اے دریا، اللہ کے حکم سے میری مدد فرما۔ مجھے اور میری بکریوں کو دوسری طرف باہر جانا ہے تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ اس نے اپنی بکریاں سمیت دریا کو بنا ڈوبے پار کر لیا اور جب کشتی کے بغیر وہ اپنی بکریوں کو دوسرے علاقے پہنچا تو وہاں بہت زیادہ ہریالی تھی۔ پورا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اور اللہ نے چرواہے کو وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش اور کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اس کا روز کا معاملہ بن گیا اور روزانہ اپنی بکریاں کو لے جاتا اور بغیر کشتی کے اسے دریا کو پار کر جاتا اور اپنی بکریوں کو اسے سرسبز علاقے میں چھوڑ دیتا تھا اور پھر سے دریا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے پار کر کے واپس چلا جاتا اور شام کو پھر اس طریقے سے وہ بکریاں کو واپس بھی لے آتا اور اس طرح اس کی بکریاں بہت صحت مند ہو گئیں۔
اور اس کا وزن بھی 2 گنا ہو گیا، کیونکہ دوسرے علاقے میں بہت زیادہ ہریالی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی بکریاں کو دیکھا، اس چرواہے کی بکریاں بہت صحت مند ہو رہی تھیں۔ جب ہمارے علاقے میں زمین خالی پڑی ہوئی ہے اور یہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آخر گاؤں والوں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم آخر بکریاں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ اتنی صحت مند ہوتی جا رہی ہے؟ تمام لوگوں کو بتا دی کہ میں اپنی بکریاں کو دوسرے علاقے کے جنگل میں لے جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس پر یقین نہ کیا اور کہا کہ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ بات مولانا صاحب کو بتائی کہ چرواہا اپنی بکریاں کو دوسرے علاقے میں جنگل میں لے کر جاتا ہے، بغیر کسی کشتی کے دریا پار کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ ہمیں تو اس پر یقین نہیں آتا، آپ ہی اس سے کچھ پوچھیں۔ مولانا صاحب سے ملے اور سارا معاملہ پوچھا۔ کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں کہ تم بنا کسی کشتی کے دریا کو پار کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی یہ بالکل سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے اللہ نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ دوسرے علاقے میں بکریاں لے جانا ناممکن تھا، لیکن جب آپ کا بیان سنا جس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کے بارے میں بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دریا کو بھی ہم کر دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا، مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، لیکن آج تک کہ ہم نے تجربہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ مولانا صاحب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کل ہم فجر کی نماز کے بعد اس کا تو تجربہ کریں گے اور تمہارے ساتھ چلیں گے اور خود دیکھیں گے یا پھر تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا اور دیکھنے لگے کہ آخر یہ چرواہا ٹھیک کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چرواہا بھی وہاں موجود تھا، مجمع میں بہت زیادہ تھا۔ مولانا صاحب نے اندر ہی اندر دماغ لگایا اور انکار کر دیا کہ تجربہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے ہی بیان دیا تھا اگر دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔ اتنے لوگ موجود تھے، شرمندگی ہوگی، کیونکہ بات تو انہوں نے ہی کہی تھی، لیکن لوگوں کا کیا، وہ تو بہت زیادہ خوش تھے۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا، میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈرتے ڈرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے۔ لوگ حیرت سے مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی پہلا قدم انہوں نے پانی میں رکھا، ڈبکیاں کھانے لگے اور ہاتھ پیر چلانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو مولانا صاحب ڈوب رہے تھے۔ لوگوں نے رسی کے سہارے مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ نہیں؟ لیکن یہ دریا پہ کیوں نہیں
چل رہے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین مکمل تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو اشارہ کیا اور دریا پار کرنے لگا، بکریوں کو دوسری طرف چھوڑ کر اور خود بھی واپس چلا گیا۔ لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ وہ سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ کیا تھا؟ آپ نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا بتایا، پھر کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا؟ آپ دریا میں کیوں ڈوب رہے؟ آپ نے دیکھا نہ میں آپ کے سامنے دریا پر چلا اور اپنی بکریوں کو بھی لے گیا اور واپس بھی آ گیا۔ آپ یہ تمام منظر دیکھ کر خود دیکھ رہے تھے، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پڑھنے اور میرے پڑھنے میں آخر کیا فرق ہے کہ آپ ڈوب رہے تھے اور میں نے پار کر لیا۔ مولانا صاحب خود بھی بہت حیران تھے کہ یہ تم نے کیسے پار کر لیا، کہ فرق شاید اسے رسی کا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیا، لیکن شاید بھروسہ اس رسی پر کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اگر آپ یقین بھی اللہ تعالیٰ پر کرتے تو اللہ دریا کو اپنے حکم سے روک دیتا اور آپ آسانی سے چل دیتے۔ جب مولانا صاحب نے اس سے یہ بات سنی تو کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اللہ پر یقین ہی ہمیں ہر عمل میں کامیابی دیتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام تو لیا، لیکن بھروسہ اس رسی پر کیا۔ کاش مجھے بھی تمہاری طرح اللہ پر یقین ہوتا، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستو، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔